الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ معزز حاضرین کرام، گزشتہ صحبتوں میں یہ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی تھیں کہ مجاہدین کو بہت احتیاط کا حکم دیا گیا، راہ حق میں جہاد کرنے والوں کو بہت احتیاط کا حکم دیا گیا کہ کسی کو بغیر تحقیق کے کسی کا قتل نہ کیا جائے۔ مومن کا قتل جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، تو میدان جہاد میں جانے کے بعد اگر تحقیق نہ ہو اور قتل کر دیے جائیں تو ان کی جو سزا تھی گزشتہ آیتوں میں بتائی گئی تھی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب احتیاط کرو تو لوگ جہاد کرنا چھوڑ دیں گے۔ پہلے بتایا گیا تھا کہ احتیاط کرو کہ بغیر تحقیق کے کسی کا قتل نہ ہو جائے، اب یہ احتیاط ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ احتیاط ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم سے ایسا بھول ہو جائے گی، زیادتی ہو جائے گی، اور جو غیر متعلق شخص ہے وہ اس کی زد میں آ جائے گا، لہذا لوگ کیا کریں گے، جہاد ہی چھوڑ دیں گے تاکہ ایسی غلطیاں ہم سے نہ ہو سکیں۔ اب بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ سمجھے میدان جہاد میں جاتے ہیں ان کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور اس کی شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر بعض صحابہ غزوے میں شریک ہوئے، بعض نہیں۔ غزوہ بدر جو ہے یہ پہلا غزوہ ہے، اس سے پہلے میں نے بتایا آپ کو جنگ الگ ہے اور غزوہ الگ ہے۔ جنگ ہر اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں دشمنان اسلام کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہو، اس میں حضور شریک ہوں یا آپ شریک نہ ہوئے ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں، جنگ کہتے ہیں۔ جس میں خصوصی طور پر سرکار شریک ہو گئے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، غزوہ۔ تو بدر کا جو ہے وہ جنگ بدر جو کہا جاتا ہے اس کو جنگ بدر بھی کہتے ہیں اور غزوہ بدر بھی کہتے ہیں۔ تو غزوہ کس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے۔ یاد رکھیے کہ اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ آیت مجھ سے لکھوا رہے تھے، آیت شریفہ جب یہ نازل ہوئی، آیت جو پڑھی گئی یہ نازل ہوئی اور یہ حضور لکھواتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ کی طرف سے حکم آتا لکھوا دیتے تھے، جی ان کو کاتبین وحی کہتے ہیں، ان کو کاتبین وحی۔ کاتبین وحی میں حضرت امیر معاویہ کا نام بھی شامل ہے، اس لیے علماء اہل سنت حضرت امیر معاویہ کے متعلق
کچھ لب کشائی نہیں کرتے اور نہیں کرنا چاہیے. چجائے کہ یزید امیر معاویہ کا بیٹا ہے، باوجود اس کے حضرت امیر معاویہ پر کسی قسم کا تبرہ یا کسی قسم کی گستاخی نہیں کرنی چاہیے. یہ اہل سنت و جماعت کا یہ ہے. اہل تشیع کیا کرتے ہیں؟ شیعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں جو اہل سنت کے خلاف ہے. تو حضرت تو میں یہاں بتا رہا تھا کہ کاتبین وحی میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں اور بہت سے صحابہ ہیں جن میں سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاتبین وحی میں تھے. اس وقت میں سرکار جب آیت نازل ہوئی حضرت زید بن ثابت کے زانوں سے حضور کے زانوں ملے ہوئے تھے. زانوں بولتے ہیں مانڈی، سمجھے؟ آپ کی مانڈی سے سرکار کی مانڈی، زانوں سے زانوں ملا ہوا تھا آپ کی، سمجھے؟ پائے اقدس سے ملے ہوئے تھے. اس وقت میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم. یہاں کے بات یاد رکھیے، ایک مرتبہ حضرت اسما بیٹھی ہوئی ہیں جو حضور کی سالی حضرت عائشہ کی بہن. عبداللہ ابن ام مکتوم چلے آئے، نابینا صحابی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما سے فرمایا اے اسما اندر جاؤ، اے اسما اندر جاؤ. عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں. تو بی بی اسما نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، مجھے کہاں دیکھتے ہیں؟ وہ تو نابینا ہے، میں مجھے کہاں دیکھتے ہیں؟ تو حضور فرماتا ہے اسما وہ تو نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو. جی تو ان کا نام آتے وہ بات بھی یاد آ گئی. تو پردہ سمجھے یہ لازمی ہے عورت پر بھی اور مرد پر بھی، سمجھے؟ تو عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، ان کے وہ آئے تو حضرت نے اسما کو اندر بھیج دیا گیا. حضرت اسما اندر چلی گئی. یہاں تک کہ پیروں کے پاس بھی بغیر اپنی موجودگی کے یا عورتوں کی موجودگی کے تنہا میں اپنی بیوی کو بھی نہیں ملانا چاہیے. پیر ہو، استاد ہو، جی قرآن پڑھا رہا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمجھے ہماری بچی کو مدرسے کو جا نہیں سکتی، آپ کو قرآن پڑھا دو، آپ کو قرآن پڑھا دو. لوگوں کا رواج. جی سرکار فرماتے ہیں قرآن کی تعلیم بھی اگر دے رہا ہو تنہا میں دو جوان نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ تمہارے دو کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے جو خیالات کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے. تو بات آ گئی تھی، یہ تو اس آیت سے تعلق نہیں ہے اس کا، بات آ گئی تھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ دی ہیں. احتیاط پورے طور پر کرنا چاہیے. بعض پیر کہتے ہیں کہ بیٹی ہے اور بیٹی سے کیا پردہ کرنا ہے، جی. اور بعض عورتیں کہتی ہیں کہ پردہ دل میں ہوتا ہے، پردہ دل میں ہوتا ہے، آنکھوں میں پردہ نہیں ہے. مگر قرآن کہتا ہے کہ پردہ آنکھوں میں ہوتا ہے، بے پردگی بھی آنکھوں سے ہوتی ہے، سمجھے؟ اب بتائیے بی بی اسما جیسی صحابیہ اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم جیسے صحابی وہ نابینا ہیں، حضور ان کو اندر جانے کے لیے بولتے ہیں. تو حضرت اسما کہتی ہیں کہ وہ تو نابینا ہیں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ وہ نابینا، آپ تو نابینا نہیں ہیں. تو معلومات نظریں عورت کی بھی زہریلی ہیں، مرد کی بھی زہریلی. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے قوت ہوتی، میدان جہاد میں جانے کی قوت ہوتی تو میں ضرور جہاد میں جاتا. ان کے پاس عذر کیا ہے؟ کون سا عذر تھا؟ نابینا ہے، سمجھے؟ نابینا ہے، اس لیے وہ عذر بتا رہے تھے. تو یہ آیت نازل ہو گئی. کیا آیت نازل ہوئی؟ غیر اولی الضرر نازل ہوئی. اور وہ نازل جب آیت ہوئی حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی تو میں حضور کے زانوں کا جو وزن تھا
وہ میرے زانوں پر پڑا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا پیر ٹوٹنے والا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ وہی جو ہے وہی ایک بہت بڑی ذمہ داری. جب پہلی وہی غار حرا میں نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیت نازل ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر سیدھے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کیا ہے پاس تشریف لائے اور فرمانے کہ زمبلونی زمبلونی، آئے خدیجہ میرے اوپر چادر ڈال دو، میرے اوپر چادر ڈال دو، اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میری جان نکل رہی ہے. سمجھے؟ میری جان نکل رہی ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے مجھے. تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو پہلی آیت جب نازل ہوئی تب کی بھی کیفیت ایسی، یہ آیت نازل ہوئی کیفیت. تو کیا بتانا ہے آپ کو، کیا بتانا چاہتا ہوں میں کہ وہی جب آتی تو نبی کے لیے جو پریشر، جو وزن ہوتا وہ بیان کے باہر، جس کو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی، حضور کا جو وزن تھا، آپ کے پائے اقدس پر جو وزن ہوا وہ میرے ران سے، میری مانڈی سے لگا، وہ مانڈی سے مانڈی مل کر تھی، وہ لگنے کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اب میرا پیر ٹوٹنے والا ہے. نہیں سمجھ میری بات؟ تو بہت بڑی ذمہ داری کے بعد میری ران ٹوٹ جائے گی. یعنی یہ بتانا ہے اس آیت کے ذریعے کہ اے صحابیوں، صحابہ سے اور مجاہدوں سے بتایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو جہاد کے متعلق چند باتوں کی تم کیا کرنا، پابندی کرنا. جہاد کی فضیلت اپنی جگہ ہے اور اس کے متعلق پابندیاں کرنا. پابندی کرنے میں کیا ہے؟ بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا، عورتوں پر ظلم نہیں ڈھانا، سمجھے؟ جو ہمارے قبضے میں آ گیا ہے اس پر زیادتی نہیں کرنا، جس کی تحقیق نہ ہو اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھانا. کتنی بڑی ذمہ داری. لوگ لفظ جہاد سے اتنا غلط تاثر لے لیتے ہیں کہ یہ لوگ جہاد کی تعلیم دیتے ہیں، یہ لڑنے بھیڑنے کی تعلیم دیتے ہیں. اسلام خون قتل و غارت گری کرانے والا مذہب ہے، کہتے ہیں معاذ اللہ. یہ اسلام پر الزام مسلمانوں کے خلاف سازش ہے. اسلام نے جہاد کا حکم دیا مگر پابندیاں اتنی دے دیں کہ ان پابندیوں کو پورا کرنے والا سمجھے زیادتی کی طرف جا نہیں سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ یاد رکھیے جہاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کی. جہاد جد و جہد کو کہتے ہیں، سمجھے؟ جہاد کرنے والے کو مجاہد کیا کہتے ہیں؟ مجاہد. اب مجاہدین فی سبیل اللہ، مراد کیا مجاہدین فی سبیل اللہ؟ اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے، بلکہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلنے والا بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے. حق کی تلاش میں نکلنے والا بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے. دین کی دعوت لے کر نکلنے والا بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے. تبلیغ دین کرنے والا بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے. علم حاصل کرنے والا بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے. سمجھے؟ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں سے آ رہے ہیں، جتنے کلومیٹر سے آپ آ رہے ہیں، جتنے دوری سے آپ آ رہے ہیں، مجاہد فی سبیل اللہ ہے. مجاہد ہیں آپ. مجاہد کے معنی جد و جہد کرنے والا، کوشش کرنے والا، راہ حق میں کوشش کرنے والا. اور مجاہد سب سے پہلے سمجھے وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے. سمجھے؟ کس سے جہاد کرے؟ نفس جن باتوں کو قبول نہیں کرتا ہے ان باتوں کے خلاف جانا، یہ ہے جہاد. اب یہ ٹریننگ، جہاد کی ٹریننگ، جیسے میدان جنگ میں جانا ہے ٹرین کیا جاتا ہے، ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، وہاں یہ رہنا چاہیے، ٹرین کیا جاتا ہے. جہاد بالنفس میں کیا ٹریننگ؟ نفس کی شرارتوں سے کیسے بچا جائے اس کی ٹریننگ خان خانے کی. سمجھے؟ نفس
کوئی بڑی بات سمجھے، کوئی ایسا سمجھے بڑا ڈراؤنا انداز نہیں ہے. نفس کیا ہے؟ مثلاً اگر شیخ محترم نے آپ کو پورے بھرے مجمع میں کھڑا کر دیا، کھڑا ہونا لائے، سمجھے کیا جانتا ہے، کیا سمجھا ہے، یہ کہہ کر بھرے مجمع میں کھڑا کر دیا. اب دل میں یہ بات آ گئی، میں بہت بڑا انسان، جیسے حاجی عبدالجبار صاحب مثال، بہت بڑے آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ مال بھی دیا ہے. اے عبدالجبار، کیا ہے تیرا مال، کس کہاں سے لایا ہے، کیسے دے رہا ہے، دینے کا ڈھنگ ہے، مال دینے کا یہ طریقہ ہے، کیا سمجھا اپنے آپ کو، اپنی دولت دکھانا چاہتا ہے. اگر ایسا شیخ محترم بول دیے، اس وقت ان کے دل و دماغ میں بات ہے، مثال ورنہ یہ اللہ کا بے نفس آدمی ہے، بے نفس آدمی. نفس مر گیا ہے، صاحب کے جیسا مر گیا، بے نفس آدمی ہے، مگر مثال دینا، مثال ایگزامپل، کیا ایسا لا کے دیتا ہے، کیا سمجھا اپنی دولت دکھانا چاہتا ہے. اس طریقے سے اگر کہا جائے تو ان کے دل اور دماغ میں بات آ جائے، ارے میں اتنی قربانیاں دے رہا ہوں، میری عزت نہیں، میرا پریسٹیج نہیں، کیا میری انسلٹ ہو گئی، میری توہین ہو گئی. ان کے پاس جانا نہیں چاہیے، ایسے پیر سے ملنا نہیں چاہیے، کیا ضرورت ہے، گھر میں اللہ اللہ کرتے ہوئے بیٹھ جائیں. یہ جو دل میں آتی ہے بات، وہ ہے نفس کی شرارت. ایسی باتیں اگر موقع آ گیا اور دل و دماغ میں ایسی بات آ گئی تو کیا ہے وہ؟ نفس کی شرارت. سمجھے؟ افسر صاحب سے بولے اٹھ کے فجر کی نماز باقاعدہ پابندی سے پڑھو، تو بولے رات کو دیر سے گیا تھا، اور صبح میں دیکھیں تو ٹھنڈ بہت زور کی تھی، پانی گرم کر کے دینے کے لیے جو ہے گھر میں بیوی نہیں تھی، چلے کی رسم میں چلی گئی تھی، سمجھے. ایسا بول کر کمبل اوڑھ کے سو گئے. پھر کیا مولا نماز پڑھے فجر کی؟ نہیں، ایسی تکلیف. تو سردی کے موقع پر گرم پانی کا بہانہ بنا کر اگر کوئی وضو کرنے سے کو سمجھے، وضو کرنے میں تکلیف کا بہانہ بنا کر اگر نماز فجر نہیں پڑھتا ہے تو یہ نفس کی شرارت. سمجھے؟ نفس شیطان ہے. شیطان جو ہے کسی حلیے بشرے میں نہیں رہتا. یہ اندر سے جو شرارت ہے، گرم پانی نہیں ہے، گھر میں کر کے دینے والے نہیں ہیں، رات کو دیر سے آیا ہوں، کبھی بھی اٹھ کے پڑھ لوں گا، یہ اگر آ گئی بات. اب پھر ان کا بات آئی، ارے اتنے لوگ تھے، ان کو چھوڑ کر میرا ہی نام لے کر کے بولے سرکار، اوروں کو بھی بول سکتے تھے، میرا ہی نام کیوں لیے، میرے گھر کا قصہ ہے یہ، میرا نام کہیں کو لے کر بول رہے ہیں. نہیں جی ہمیں نہیں آتا، ان سے تو انہوں اچھے ہیں، کیا نعمتیں دکھاتے ہیں، جنت دکھاتے ہیں، حوراں دکھاتے ہیں، ان سے یہاں جا کر کیا سمجھے. اس کی مثال ایک سمجھ لیجئے، شیخ کے پیروں میں ویسے رگڑے جانا جیسے دیغ کلئی کرنے والے کے پیر میں رگڑے جاتا ہے. کلئی کر معلوم نا، اب کہاں کلا کرنے والی نہیں ہے، سب چلے اب سب اسٹیل کے سامان آ گئے. مہینوں پہ تیاری کرتے تھے اس کی، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، کیا حضرت مہینوں تیاری، کچھ بھی نہیں رہا تو پہلے جہیز تیار ہونا، دیکھ تیار ہونا، وہ تیار ہونا. اسے کلائی کرنے کے لیے کون آتا؟ کلیگر آتا. اور کلائی کرنے سے پہلے اسے کیا کرتا؟ گرم کرنے سے پہلے مٹی ڈال کر کے گھستا اور یہ ڈال کر کے اس کو رگڑتا، سمجھے. اور وہ بھی کرتا کیا، پاجامہ ایسا چڑھا کے اندر اتر جاتا. اس کے پیر اتنے نورانی، وہ دیکھ لیا تو پھر وہ دیکھ میں پکا ہوا کھانے کو طبیعت نہیں ہوتی. ایسے پیر وہ لے کر اسے پوچھتے، سرکار بھی یہ مثال دیے تھے، کیا ہے بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اگر یہ میرے پیروں میں نہ آئے
تو اس پر قلائی نہ ہو. اگر اس کی قلائی نہ ہو تو اس کا پکوان آپ کو صحت نہ دے. تو آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو میرے پیروں میں آنا پڑے گا. آپ کو تندرست رکھنے کے لیے اس کو میرے پیروں میں آنا پڑے گا. اسی مثال کو لے کر سرکار بھی فرمائے, بزرگوں کا بھی یہی فرمان ہے کہ مرید اپنے پیر کے پیروں میں رگڑے جانا, رگڑے جانا, رگڑے جانا. جتنا تعریف کریں گے عبد الجبار صاحب جیسا آدمی کون ہو سکتا ہے کائنات میں. آؤ تشریف لائیے آپ, ماشاءاللہ بڑی قربانی ہے آپ کی. تو نفس موٹا ہو گیا. اتنوں میں لے جا کر سمجھے میری تعریف. مجھے دیکھے تو باغ باغ ہو جاتے تعریف. جا کے سب لوگوں نے رگڑنے آئے تو وہ الفاظ ہی بند ہو گئے. کیوں نہیں جانے؟ نہیں کیا کہ برابر نہیں ہوں, پہلے گیا تھا برابر نہیں. تو یہ سب کس کی شرارتیں ہیں؟ نفس کو بتا رہا ہوں میں آپ کو. نفس پکڑو بولے تو نفس پکڑو, ناڑی پکڑتا ہے. سمجھے؟ وہ ناڑی پکڑنا بھی شیخ کو آتا ہے. ڈاکٹر یہ پکڑ کے بتاتا ہے, شیخ دیکھ کے بتاتا ہے. اس کے اندر یہ چیز ہے, اس کے اندر یہ چیز ہے, اس کے اندر یہ اصلاح ہونا چاہیے. تو جہاد بن نفس. بڑے موزی کو مارا, نفس امارہ کو گر مارا, نہنگ و اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا. سمجھے؟ شیر ببر, اسے مارتے نا جنگلی جانوروں کو, پھاڑ کھانے والے جانوروں کو. اس سے مارنا کمال کی بات نہیں. جو نفس ہے وہ, اس کو مارا. اس کو مارنے کے لیے لوگ بھوکے رہتے, پیاسے. نفس کو مارنا نہیں, نفس کو پہچاننا. کیا ہے؟ نفس کو پہچاننا. وہ کیا کیا شرارت کرتا ہے اسے جاننا. سمجھے؟ ذرا کڑوی بات بولے, نفس کو لگی, جغرافیہ بدل جاتا ہے. نفس کو لگا تو کیا ہوتا ہے؟ جغرافیہ بدل جاتا ہے. علیم کو بولے کیا اتنے دنوں کے بعد آیا ہے, کیا تماشا کرتا ہے, یہ بول دیے مثال. اب ان کو لگا نہیں لگا, وہ جھانکنے کے چہرہ بند, چہرہ بند. یہ پہچان. خارورہ دیکھ کر بیماری پرکھتے تھے حکما, حکیم لوگ. سمجھے؟ حکیم لوگ قارورہ دیکھ کر بیماری کا پتہ لگاتے تھے. اللہ والے چہرہ دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں دل میں کیا ہے اس کے, دل میں کیا ہے, کیا شرارت ہے اس کے اندر. کسی بھی حالت میں ہو جائے. سمجھے؟ مردے کی حالت بنا کر رکھنا اپنے آپ. شیخ کے ہاتھ میں کیا بن جانا؟ مردہ. مردہ بدستے زندہ کہتے اسے. زندے کے ہاتھ میں جیسے مردہ ہو جاتا ہے, وہ کروٹ بدلا ہے تو بھی ہاں بولتا نہیں, یہ کروٹ بدلا ہے تو بھی ہاں نہیں بولتا. گرم گرم پانی اٹھ لے تو بھی ہو نہیں بولتا. سمجھو؟ ہو بول دیا تو وہ نہلانے والا بھاگ جاتا, مر جاتا ہے. سمجھے؟ تو معلوم ہوا سب سجا کر کے دکھاتا, آؤ دیکھ لینے والے دیکھ لو. تو شیخ ویسا سجاتا ہے, ویسا. کتنے سالوں میں یہ کورس پورا ہوتا ہے؟ یہ کورس کی مدت نہیں ہے, ہر کورس کی مدت ہے. ایجوکیشن کی, مدرسوں کی, سمجھے, ایکسپیرینس کی, سب ایک حد ہے. اس کا کیا بھی نہیں. شیخ کے قدموں میں جتنا رہا, کب زندگی بھر کچھ بھی نہیں ملا بولتا. کیا بھی نہیں ملا نا زندگی بھر میں, اتنے سال سے مرید ہوں, کیا بھی ملا نہیں. مجھے خلافت بھی ملی نہیں, مجھے درجہ بھی بلند ہوا نہیں, کیا بھی نہیں ہوا نا بولتا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ دوسرے لوگ مجھے آفر دے رہے ہیں, دوسرے لوگ آفر دے رہے ہیں, خلافت بھی, بیک وقت لائسنس بھی, دکان کھولنے کا. ادھر چلے جاتا ہوں, ادھر آ کے دھمکی دیتا ہے. یہ سب نفس کی شرارت ہے, نفس کی شرارت ہے. زندگی بھر کچھ نہیں ملا مولا, اب جا رہے ہیں تب تک بھی نہیں ملا. جانے کے وقت میں, جانے کے وقت میں ایک نظر ڈال دیے, ہو گیا. زندگی کی محنتیں سب حاصل, زندگی بھر کی نعمتیں حاصل. اب مل گیا جن کو زندگی میں مل گیا. اس سے بڑی, اسی لیے کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامت,
استقامت کرامت پہ بھاری ہے. وہ کرامت یہ کرامت نہیں، اڑنے کی بھی نہیں، پانی میں چلنے کی بھی نہیں. جس کو پکڑا ہے اس سے مضبوط رہنا کرامت. ٹکڑے کر دو، گالی دے دو. میکینک کو بلا پوچھو کیا کرتا ہے. وارلنگ کرنے کے موقع پر نہیں کوئی چیز نہیں نکلتی تو ہتھوڑے سے مار کے نکالتا ہے. جی کوئی چیز ایسی ہے ہتھوڑے سے مارنے سے ٹوٹ جائے گی تو کیا ہے وہ اسپانر سے مار دو. تو میکینک کو نہ معلوم ہے کہ گاڑی کیسے بنانا ہے، ویسے ہی پیر کو معلوم ہے کہ مرید کو کیسے بنانا ہے. وہ دولت نہ دیتا ہے، انہیں کیا کی دیتا ہے، انہیں کیا کی دیتا ہے، جب میں چھوڑ لیے. بہت بڑا آدمی ہے. بہت بڑا آدمی دولت دینے والا نہیں، بہت بڑا آدمی برداشت کرنے والا ہے. بہت بڑا آدمی وہی بنتا ہے جو برداشت کرتا ہے. دولت پر، سہولت پر، شہرت پر شیخ کو خریدا نہیں جا سکتا. سمجھے؟ میرا نکاح ہے پہ آ جانا کسی وقت. بابا میں دوسری جگہ جانا ہے، میں تو آپ کا مرید آ جانا. میں بولنا لیتا آ جانا. بولے تو بھی نہیں آتا تیرا دادا بولے تو نہیں. جب آنا ہے آ جائیں گے، نہیں آنا نہیں آئیں گے. مثال دے رہا ہوں. پھر بھی مرید پیر کی بھی ذمہ داری ہے کہ مرید کی دل جوئی کرے. یہ بھی ان کی بھی ذمہ داری. وہاں میں پیر بن گیا بولے تو وہاں بھی بڑا بت ہو جاتا ہے. سب کے پاس نفس ہے، سب کے پاس نفس ہے، مرید ہی کے لیے نہیں. پیر صاحب کے پاس بھی نفس ہے، پیر صاحب کے پاس بھی نفس ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو گرا کے رکھنا. جتنا مرتبہ اونچا ہوتا ہے اتنا گر کے رہنا، یہی کمال ہے. جہاد بن نفس کیا ہے؟ کس سے جہاد کرنا چاہیے؟ نفس سے، نفس کی شرارتوں سے. اس کے بعد جہاد باللسان. کیا ہے؟ جہاد حق بات بول دینا. کون برا مانتا ہے، کون بھلا مانتا ہے، کون قریب آتا ہے، کون حق بات. آپ ایسے ہیں. سمجھے؟ نبی کی بات بولنا ہے، وہ اس میں سمجھوتا ایکسپریس کو بولنا ہے، سنانا ہے. اس لیے کہ اس کا ایمان بنانا ہے. اس کو دیکھ کر بولتے رہیں گے تو اس کا ایمان برباد ہو جائے گا. اس کے ذمہ دار کون؟ ہم ہو جائیں. جو بولنا ہے بولنا برابر. نہیں ذرا ایڈجسٹ کر کے، انسانیت کے ناطے ایڈجسٹ کریں گے. ایمان کے ناطے کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ جہاد باللسان، جہاد بالقلم. تیسری چیز کیا ہے؟ جب قلم ہے تو لکھ دینا، حق بات لکھ دینا. زبان ہے تو حق بات بول دینا، قلم ہے تو حق بات لکھ دینا. اس میں سب پاس ہو جانے کے بعد میں جہاد بالسیف. بالسیف کا مطلب تلوار تب اٹھانا. تو یہاں جہاد بڑی نعمت ہے. اور معذور ہوں اور جہاد نہ کریں تو اللہ کی راہ میں جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. اب یہ جہاد کتنے باتیں بتایا؟ جہاد بالنفس، جہاد باللسان، جہاد بالقلم، جہاد بالسیف، جہاد بالمال. جان دیتا تو پیسہ دیتا نہیں. کیا ہے؟ جان لے لو، پیسہ دیتا. پہلی قربانی مال کی. اسلام سب سے پہلے کیا چاہتا ہے؟ مال قربان کرنا. نہیں سمجھ میری بات؟ مال قربان کرنا. اگر مال قربان نہیں کرتا تو اس کے اندر جذبہ ایمان نہیں ہے. اور یہی مال ہے جو دل کو خدا سے دور کر دیتا ہے. اس واسطے دل کی پاکی کیا میں حاصل ہوتی ہے؟ مال کی قربانی. کب حاصل ہوتی ہے؟ مال کی قربانی سے حاصل ہوتی ہے. اور یہ اس کے آگے فرمایا کہ یہاں تک کہ
اللہ اکبر. مجاہد فی سبیل اللہ جو ہے وہ اتنے بڑے درجے کا ہے کہ اس کے مقابلے میں بڑی بڑی عبادتیں کرنے والا، نمازی ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، بڑے بڑے نیک عمل کرنے والا بھی مجاہد کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتا ہے. کس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا؟ یاد رکھیے حضرت انس ابن مالک، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم، 10 سال حضور کی خدمت کیے. کتنے سال؟ 10 سال خدمت کیے. خود فرماتے ہیں کہ 10 سال کے عرصے میں کبھی مجھے پہلے سلام کرنے کا موقع نہیں ملا. کیا تعلیم ہے! آقا یہ چاہتا ہے کہ غلام مجھ کو سلام کرے، بڑا یہ چاہتا ہے کہ چھوٹا مجھ کو سلام کرے، عالم یہ چاہتا ہے کہ جاہل مجھے سلام کرے، لوگ میری آؤ بھگت کریں، لوگ میری خاطر مدارات کریں. یہ دنیا کا یہ نفس ہے، یہ نفس کی شرارت ہے. سرکار اخلاق جو بیان کیے ہیں وہ یہ کہ انس بن مالک جیسے سرکار کے خادم خاص کہتے ہیں مجھے ایک مرتبہ بھی پہلے سلام کرنے کا موقع نہیں ملا. ایک بار ایسا ہو گیا تھا کہ سرکار کو آتے ہوئے میں نے دیکھ لیا. اب دل میں ارادہ ہوا کہ آج میں حضور سے پہلے سلام کر دوں. اسی خیال سے میں تھا. سرکار داخل ہو گئے اور آپ نے فرمایا السلام علیکم یا انس. وہ موقع بھی چلا گیا. تو ایسے قادم خاص حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے. کچھ لوگ مدینہ منورہ میں رہ گئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے موقع پر تھے. جب غزوے سے واپس ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں کچھ لوگ رہ گئے ہیں، وہ نہیں آ سکے ہیں. تو حضور نے فرمایا وہ ہمارے ساتھ مجاہدین میں شامل ہیں. وجہ کیا تھی؟ عذر تھا ان کے پاس، عذر معقول تھا. یعنی کچھ منافق بہانے بنا کر رہ جاتے اور آ کر اپنے بہانے بناتے اور نہ آنے کے لیے کچھ نہ کچھ بہانہ پیش کر دیتے. حضور ظاہر کو قبول کر لیتے، باطن کو اللہ کے حوالے کر دیتے. مگر سرکار کی نظر کرم کہ جو حقیقت میں عذر والے ہیں ان کو حضور دیکھتے ہیں، دیکھ کر معلوم کر کے فرماتے ہیں وہ ہمارے ساتھ میں ہیں. اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے فرمایا کہ مجاہد اور غیر مجاہد کے درمیان 70 درجوں کا فرق ہے. مجاہد اور غیر مجاہد کے درمیان کتنے درجوں کا فرق ہے؟ 70 درجوں کا فرق ہے. اور ایک درجہ دوسرے درجے کے درمیان کتنا فاصلہ رکھتا ہے اس کو حضور فرماتے ہیں تیز رفتار گھوڑا، تیز رفتار گھوڑا 70 سال میں جو منزل طے کرتا ہے، تیز رفتار گھوڑا 70 سال میں جو منزل طے کرتا ہے اس کے برابر ایک درجہ ہوتا ہے. اس قسم اس طریقے سے کتنے درجے بلند؟ 70 درجے بلند. پھر آگے فرمایا گیا کہ ایک مسلمان میدان جہاد میں نہیں گیا مگر دل اس کا میدان جہاد کی طرف لگا ہوا ہے. کچھ عذر ہے جس کی وجہ سے نہیں جا سکا مگر اس کا دل بے قرار ہے کہ میں گیا نہیں، میں جا نہیں سکا. تو اس پر حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ مجاہدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا.
قیامت کے دن وہ مجاہدین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں کہ صرف وہ مجاہد کے بارے میں ہی نہیں، آگے فرماتے ہیں خیرات کرنے والا، کسی کو خیرات کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور خود خیرات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے مگر بے قرار ہوتا ہے، کاش کاش اللہ مجھے مال دیتا تو میں بھی خیرات کرتا، اللہ مجھے دولت دیتا تو میں بھی خیرات کرتا. خیرات کرنے کے لیے خیرات کرنے والے کو دیکھ کر بے قرار ہوتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کو بھی خیرات کرنے والوں کے ساتھ اٹھائے. ایسے علم حاصل کرنے والے کی بات، ایسے ہی بزرگوں کی صحبت میں جانے والے کی بات. اگر طاقت نہیں ہے، بے قراری ہے، تمنا ہے تو اللہ اس کی تمنا کو رائے گا نہیں کرتا ہے. یہاں تک کہ ایک بات یہاں یہ بتائی گئی کہ کوئی مسلمان چاہے کتنے بھی بڑے درجے پر پہنچ جائے صحابی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا. کتنا بھی جہاد کر لے، کتنی بھی عبادت کر لے، کتنی بھی ریاضت کر لے، کس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے حضور کو دیکھا ہے اور ایمان لائے ہیں. دوسرے معنی بے حضور کی صحبت پائے ہیں. دوسرے معنی میں حضور کی صحبت پائے ہیں. تو یہاں ایک بات یاد رکھیے، مرید کتنا بھی مال دے دے، مرید کتنی بھی قربانی دے دے، ہمیشہ صحبت میں رہنے والے کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. تو اسی لیے ہمیشہ اس بات کی تڑپ ہونا چاہیے کہ میں جیسے فارغ ہو جاؤں میرے شیخ کی صحبت میں چلے جاؤں، میرے شیخ کی ملاقات میں چلے جاؤں. ایک بار مل لیے، بریلی شریف کو چلے گئے، انہوں کہاں ہی کب کے بار آتے ہیں، ان کو ان کا پتہ نہیں. ایک پھر ایسے ہیں کہ فلاں جگہ چلے گئے، یا دور ہیں تو بھی جانا چاہیے، قریب ہیں تو بھی جانا چاہیے، بار بار جانا چاہیے. لوگ پیر کے پاس جانے کے بجائے اجمیر کو جانا چاہتے ہیں، اجمیر کو جا رہے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں؟ بغداد کو جا رہے ہیں، کہے کو جا رہے ہیں. ہاں، پیروں کے پیر کے پاس. پیروں کے پیر ڈائریکٹ ملتے نہیں، پیر سے ہی ملتے. پیروں کے پیر پیر سے کیا ہے؟ پیر سے ہی ملتے. حج کو بھی جانا ہے پیر کی اجازت لے کے جانا چاہیے، عمرے کو جانا ہے پیر کی اجازت لے کے جانا، اجمیر کو جانا ہے پیر کی اجازت لے کے جانا. ان کے تصور میں جانا چاہیے، اسی آئینے میں ملتے. تو صحبت کی بات ہو رہی تھی. شیخ کی کیا کرنا چاہیے؟ صحبت، خدمت میں رہنا چاہیے. کب مجھے کیا موقع مل جاتا ہے، کب مجھے کیا دعا مل جاتی ہے، کب مجھے کیا تعلیم مل جاتی ہے. فرصت نہیں ہے، بہت بزی ہو گیا ہوں، بہت بزی ہو گیا، کام اتنا ہے چھوڑ کر آ نہیں سکتا. کام چھوڑ کر آ نہیں سکتا کی بات نہیں، کام چھوڑ کے آنا، یہ ہے ادب. صحابہ ہمیشہ حضور کی صحبت میں رہتے تھے، ورنہ حضور کو دیکھ کر ایمان لانے والے بھی تو تھے. عبداللہ ابن ابی حضور کو دیکھ کر ایمان لایا نا. مرتدین حضور کو دیکھ کے ایمان لائے نا. صرف حضور کو دیکھ کے ایمان لانے والا منافق بھی ہو سکتا ہے، مرتد بھی ہو سکتا ہے، مگر صحابی نہیں بن سکتا. جو صحابی بن گیا وہ مضبوط ایمان والا ہے. وہ صحابیت کیا ہے؟ حضور کو دیکھ کے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حضور کی صحبتوں میں رہنا، حضور کی صحبتوں میں رہنا. قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جذبے پر. حضور کی صحبت میں ہمیشہ ہمیشہ رہتے، ہمیشہ ہمیشہ رہتے. اس صحبت کا حال یہ کہ وصال کا موقع آیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھ کے حضور کے چوکھٹ پہ لے جا کے رکھ دینا اور عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا عاشق، آپ کا رفیق آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہے. اندر سے حکم آئے تو مجھے بازو دفن کرنا، اگر اندر سے اجازت نہ آئے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا. اسی وصیت کے مطابق کیا گیا. اندر سے آواز آئی دوست کو دوست سے ملا دو.
دوست کو دوست سے ملا دو، اور دوست دوست کیسے مل کر ہیں؟ تصور کر کے دیکھیں گے، حضور کا سینہ جہاں ہے حضرت صدیق کا سر وہاں ہے۔ جیسے کوئی بچہ اپنی